السلام علیکم ناظرین. اسلامک پرسپیکٹو. ناظرین، کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ دین کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آج کے اس پروگرام میں اس بات کا جائزہ لوں گا کہ جس جملے سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں سچ کتنا ہے اور اس میں کتنی خود فریبی ہے، خود کو کتنا دھوکہ ہے اور اللہ کی مخلوق کو کتنا دھوکہ ہے. ناظرین، یہ پروگرام یہ ہے کہ دیکھا جائے ایک سچ مچ کی اسلامی ریاست کن اصولوں پہ قائم ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کو سامنے رکھ کر ہم اس کا اس زاویہ نگاہ سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اسلامی اصولوں سے مطابقت ہے اور کہاں کہاں ہمارا نظام اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے. ناظرین، کسی لمبی تمہید کے بغیر میں آج کے موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک اسلامی ریاست جو سب سے بڑی چیز ہے، جو فیصلہ اس بات کا کرتی ہے کہ ایک ریاست اسلامی ہے یا نہیں ہے، وہ یہ چیز ہے کہ حاکمیت کس کی ہے، قانون سازی کون کر رہا ہے. اسلامی ریاست حاکمیت صرف اللہ تعالی کی ہو تو کہلائے گی. یہ چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ایک اسلامی ریاست میں کہ وہاں حاکمیت، قانون سازی کا سب اختیار اللہ تعالی کے پاس ہوتا ہے. الا لہ الخلق والامر. قرآن مجید سے میں نے یہ استدلال آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خالق وہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بات یہ ہے اور قرآن مجید کا طرز استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے. یہ اس کی ڈومین ہے اور ہر شے اس کی مخلوق ہے. تو قرآن مجید دلیل یہ دے رہا ہے کہ جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، تو اس کی ڈومین پر اور اس کی مخلوق پر حکم کسی اور کا چلے، یہ صریحاً غلط ہے. الا لہ الخلق والامر، یعنی بنیادی چیز ایک ریاست میں یہ ہونی چاہیے کہ وہاں حاکمیت اور قانون سازی صرف اللہ تعالی کے سپرد ہو. وہ لوگ جو قانون سازی خود کرتے ہوں اور خود قانون بنا کر اس کی پیروی کرتے ہوں، یا پھر کسی دوسرے کے بنائے ہوئے یعنی غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے چلتے ہوں، قرآن مجید انہیں کیا کہتا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. وہ لوگ جو اللہ تعالی کے حکم کو نافذ نہیں کرتے اپنے معاشرے، اپنے ملک پر، جو اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں اپناتے، اولئک هم الکافرون، وہ باغی ہیں، وہ حلقہ اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا استدلال. اب ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جمہوریت، اس کی ایک تعریف ہے. جمہوریت ویسٹرن ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت. اگر آپ اس جمہوریت کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جمہوریت کی تعریف آپ کو یہ نظر آئے گی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہی تعریف ہے جو بچپن سے ہم پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ عوام الناس کی حکومت ہوتی ہے، عوام الناس اسے بناتے ہیں، عوام الناس ہی اسے چلاتے ہیں. آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں اس تعریف کو. ناظرین، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی عوام الناس
بناتے ہیں، چلاتے ہیں، یعنی خود قانون سازی کرتے ہیں اپنے لیے اور پھر اس قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ 51% جس چیز کے حق میں ہو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اسلام سے یہ چیز متصادم ہے، یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے کہ 51% کا کہا ہوا قانون بن جائے۔ اگر 51% یہ کہہ دے کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اور دنیا کے کتنے ملک ہیں، سپریم کورٹ نے امریکہ کی یہ فیصلہ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ قانون بن گیا۔ یہی چیز بھارت کی ایک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، وہ قانون بن گیا۔ 51% جس بات کے حق میں ہوں وہ قانون بن جائے۔ اگر 51% یہ کہتے ہیں کہ شراب جائز ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، یہ قانون بن گیا۔ آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں شراب کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ چیز ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہے۔ حاکمیت ویسٹرن ڈیموکریسی میں عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عوام کے نمائندے 51% سے جس چیز کو چاہیں اپنے لیے جائز قرار دے لیں، جس چیز کو چاہیں وہ اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ حاضرین، لیکن جیسا پروگرام کا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان کا کیا معاملہ ہے، کہاں کہاں اسلام سے موافقت ہے، کہاں تصادم ہے۔ اب اگر جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کو دیکھا جائے تو یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جہاں 51% کا کہا قانون بن جاتا ہے، چاہے وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں، اور اس کانسٹیٹیوشن میں ایک پری ایمبل ہے دیباچہ، اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ویئرز sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone۔ حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، فیصلہ وہ کرے گا، اور عوام کے نمائندے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر قانون سازی کر سکتے ہیں، اس حد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں سے کیا ہوا؟ ناظرین، معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان کی جمہوریت کو مغربی جمہوریت کی تعریف سے باہر نکال دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کی اس عبارت کی روح سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو 51% کے کہنے سے قانون بن جائیں، وہ کتنی ہی شرمناک، کتنی ہی گندی، کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہوں، پاکستان میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی جمہوریت آئین کے اعتبار سے اسلامی ریاست میں جو ہونا چاہیے اس کے مطابق ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، واپس آ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وقفے سے واپسی اور بات کا وہیں سے آغاز۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ حاکم حقیقی وہ ہے جو اس کے حکم کو، اس کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کا نائب ہوگا، وہ نیابت کے فرائض ادا کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ دیکھیے، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی زمین کی خلافت۔ یعنی قرآن مجید خلافت کی، نائب کی، نیابت کرنے والے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ وہ حاکم نہیں ہے، بلکہ حاکم نے جو اختیارات تفویض کیے ہیں وہ انہیں استعمال کرتا ہے۔